نادرا کی ایک ایپ ہے پاک آئیڈینٹی کے نام سے، پاک آئی ڈی کہتے ہیں اس کو، تو اس کی ایک ایپ جو بڑی دیر سے چل رہی ہے. تو سر اب انہوں نے اس کا ایک نیا ورژن متعارف کرایا ہے اور اس کے اوپر تھوڑے سے مکسڈ ریویوز ہیں لوگوں کے. کچھ لوگوں جن سے میں نے بات کی انہوں نے اس چیز کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو کہتے ہیں وہ ایپ جو ہے وہ کریش ہو جاتی ہے، یا کریش ہوتی ہے یا آگے چلتی نہیں ہے صحیح طرح سے. لیکن اس کے اندر سے انہوں نے کچھ فیچرز جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں اچھے ہیں، ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور ظاہر ہے جو چیز نئی ہوگی اور ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں، ہم اس چیز کے ساتھ ہیں کہ آپ لوگوں کی فٹ فال کام کریں، گھر بیٹھے بیٹھے چیز ہو سکتی ہے، اس کے لوگوں کے آپ چکر نہ لگوائیں. بالکل سر، اس میں جو سب سے اچھا فیچر ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بائیو میٹرک نہ چل رہا ہو تو وہ آپ کے کیمرے سے آپ کے فیشل ریکگنیشن کے تھرو آپ کا جو انٹری ہے اس پہ وہ ہو جاتی ہے. اور یہ بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہماری ایج تک تو چل جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کے فنگر پرنٹس مٹنا شروع ہو 60 کے بعد مٹنا شروع ہوئی. ایگزیکٹلی. سو یہاں پر ایک بہت بڑا کرائسس تھا کہ آپ نے چاہے کسی بینک کی ایپ انسٹال کرنی ہے، آپ نے چاہے فورن کرنسی خریدنی فروخت کرنی ہے، آپ نے گاڑی خریدنی یہاں تک کہ آپ نے سم لینی ہے یا اپنے نام سے ہٹوانی ہے تو بائیو میٹرک چاہیے. اور ایک شخص جو 60 سال سے اوپر ہے وہ مطلب متعلقہ آفس میں بھی چلا گیا ہے فزیکلی بھی، مطلب اپنے گھر سے تو نہیں ہو پا رہا تھا اس کا، وہ فزیکلی بھی چلا گیا. تو انہوں نے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس جب تک اس پہ نہیں آئے گا تو آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو یہ اتنا بڑا ہینڈی کیپ تھا، اس پہ لوگ اتنا تنگ ہوئے ہیں اور یہ کوئی 2-4 مہینے کی بات نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں سے لوگ بہت تنگ ہو رہے ہیں. تو شکر ہے ان کو خیال آیا اور انہوں نے یہ کر دیا. سر دیکھیں یہ صرف آپ کی بائیو میٹرک جو ہے یہ صرف آپ کو بینک کے لیے تھوڑی نہ چاہیے. آپ نے گاڑی خریدنی ہے، آپ نے اپنے نام چڑھوانی ہے، آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے، اس کے لیے پراپرٹی کی ڈیلز کے لیے اندر آپ کو چاہیے، موبائل فون سم کے لیے آپ کو چاہیے. تو بائیو میٹرک بڑی اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، ایک سیکیورٹی ہے اور سب چیزوں پہ ہونی چاہیے. تو یہ بہترین چیز ہے. آپ کا انفیکٹ آپ کے پاسپورٹس بننے ہیں جب آپ، تو اس کے لیے بھی بائیو میٹرک کا ایک ہوتا ہے. تو ساری چیزوں کے لیے آپ کو بائیو میٹرک چاہیے. تو آبویسلی اس کے اندر کوئی ورک اراؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے نکالنا تھا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو انہوں نے کر دیا ہے. بائی ہوپ کہ جو دیگر ادارے ہیں، بینکس ہو گئے، گاڑی والے ہو گئے، آپ کے جو باقی جگہ لگے ہوتے ہیں اسٹالز، ان کو بھی بتایا جائے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے، ان کو ایکسس دی جائے اس چیز کی. سر ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا سر اوبیسلی نادرا جو ہے وہ اس چیز کے اندر ایک مار اس چیز سے کھاتا ہے کہ میرے خیال میں نادرا اپنے طور پہ ایک ایسی چیز بننا چاہ رہا ہے جہاں پہ آپ کی رش کا ایلیمنٹ اور فٹ فال کا ایلیمنٹ کم ہوتا جائے. اب یہ سر آپ ایکویٹ کر لیں بینکنگ انڈسٹری سے، نادرا سے اور دیگر اور جگہوں سے جنہوں نے جو ایپ پہ چلے گئے، تو یہ آپ کریں ایپ کے تھرو. اب یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ تمام تر لوگوں کو یہ سکھائیں کہ جی ایپ کے اوپر جائیں. دیکھیں جیسے بینکنگ جو ہے، اب مجھے آپ کا بھی پتہ ہے، اپنا بھی پتہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں بینک نہ جانا پڑے، کم سے کم چکر بینک کا لگے، اور ایسا ہو گیا. یہ ممکن ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے یہ البتہ آپ کو. لیکن نادرا نے کون سی وہ چیزیں اس ایپ کے ذریعے ان کو ڈائلیوٹ کیا ہے اس ایپ کے اندر مجھے نہیں پتا. مجھے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک آپ کو ایف آر سی کے لیے بھی جانا پڑ جاتا ہے، وہاں پہ آپ کو فلانی چیز کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. تو ایپ ہونے کا پھر فائدہ کیا ہے اگر آپ بہت ساری سروسز اس پہ رکھ نہیں رہے؟ جی سر بالکل. اصل میں نا ایف آر سی ویسے تو آ گیا اس کے اوپر، لیکن اگین جو زیادہ بڑا مسئلہ ہے، جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم جب ٹرائی کر رہے تھے نا تو ایپ کریش کر رہی تھی. اچھا وہ ایک کال ہے نا جنرلی اسپیکنگ کہ آپ کو ڈاکٹر، اکاؤنٹنٹ اور لائر پہ پیسے نہیں بچانے چاہیے. اچھا اسی طرح جب آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں نا، ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ایپ بنوانا نا اب کوئی بہت بڑا کام نہیں رہ گیا. سو مطلب ایک تو یہ کہ پاکستان میں بھی قابل لوگ ہوں گے، دوسرا یہ کہ نادرا جو ہے وہ مطلب اگر اس قسم کی ایک ریز کرتا ہوگا ریکوزیشن کہ جی ہم کینیڈا کے ایک سافٹ ویئر ہاؤس سے ایپ بنوانے لگے ہیں، تو وہ بجٹ اپروو ہو جاتا ہوگا، سرکار اپروو کر دیتی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ یہاں والے بھی ہمارے خیال میں جو بچے ہیں وہ ایکولی گڈ ایپ بنا لیں گے. میرے خیال میں یہ لوگ پیسے بچاتے ہیں کلاؤڈ سروسنگ پہ، کہ یہ لوگ اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ اگر اتنے زیادہ لوگوں نے اکٹھے ایکسس کرنے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا. میرے خیال میں کلاؤڈ پہ پیسے نہیں بچانے چاہیے. کلاؤڈ نہ سٹوریج پہ پیسے بچانے چاہیے، نہ کمپیوٹنگ پہ پیسے بچانے چاہیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ تیزی سے شفٹ ہو جائیں ڈیجیٹل کے اوپر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دفاتر پہ سے رش کم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم لوگوں سے آپ کا زیادہ ایفیشنٹلی کام ہو جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ایپ ہے نا وہ پھر فلالیسلی چلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.